میرا نام مہیرا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی بڑی عجیب سی داستان سنانے جا رہی ہوں۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابو کا انتقال میرے پیدا ہونے کے ٹھیک 18 دن بعد ہو گیا تھا۔ مجھ سے 2 سال بڑا میرا بھائی دانش تھا۔ میری امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے، مگر ابو کے انتقال کے بعد بات فاقوں تک آ گئی تھی۔ امی نے کپڑے سی کر ہمیں پالا اور یوں ہم حسرتوں کے درمیان جوان ہو گئے۔ میرا بھائی دانش پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ 10 جماعتوں کے بعد آگے نہ پڑھ پایا اور گھریلو حالات خراب ہونے کی وجہ سے کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنے لگا۔ مگر جب کہیں بھی نوکری نہ ملی تو اس نے فروٹ کی ریڑھی لگا لی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے حالات بھی بدلتے گئے۔ بھائی فروٹ کی ریڑھی سے اچھا خاصا کما لیتے تھے اور یوں ہمارے دن پھرنے لگے، اچھا کھانے لگے اور اچھا اوڑھنے لگے۔ میں اور امی تو اسی میں راضی تھی، مگر بھائی مزید ترقی کرنا چاہتے تھے۔ پھر نہ جانے یکا یک ہمارے دن ہی پھر گئے۔ بھائی جب بھی گھر آتے ان کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوتی، وہ پیسہ پانی کی طرح بہانے لگے۔ ہم نے ایک پوش ایریا میں نیا گھر خرید لیا۔ بس اتنا ہی نہیں، ہم نے ایک نئی گاڑی بھی خرید لی۔ تب امی کو بھائی پر شک ہوا۔ انہوں نے رات کا کھانا کھاتے ہوئے بھائی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ دانش بیٹا، تم تو جانتے ہو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد ہم نے کیسے دن گزارے ہیں، خالی پیٹ رہ کر راتیں بھی کاٹی ہیں، مگر یاد رکھنا میں نے کبھی حرام تمہارے لہو میں شامل نہیں ہونے دیا۔ تم بھی ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے یا اپنی بہن کو حرام کا لقمہ کھلایا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی کی باتیں سن کر بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ امی پریشان رہتی تھی کہ دانش لگتا تو ایک فروٹ کی ریڑھی ہے، مگر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بھائی اب زیادہ وقت باہر گزارنے لگے تھے، جبکہ امی اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی، مہیرا مجھے لگتا ہے تیرا بھائی غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، اور میں بس سارا دن ان کو تسلی ہی دیتی رہتی کہ امی آپ کو بھائی پہ یقین کیوں نہیں ہے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ فروٹ لیتے آتے ہیں جس سے ان کو اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے۔ ایک رات شدید طوفان آیا تھا، ایسے لگتا تھا سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ بارش تھی کہ تھام بھی نہیں رہی تھی۔ گیٹ پر بیل ہوئی، ہمیں طرف سی گئی کہ میرا دانش آ گیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے گیٹ کھولنے کا کہا۔ میں نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ سامنے 2 نفوس تھے، ایک تو دانش بھائی، مگر دوسری عورت کون تھی؟ اس نے خود کو عربی برقعے میں اچھی طرح لپٹ رکھا تھا۔ وہ تو دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ اب تو میں بھی بارش میں بھیگ گئی تھی۔ میں جلدی سے ان دونوں کے راستے سے ہٹی تو لاؤنج گئے، جانے تقریباً بھاگتے ہوئے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی چلتی لاؤنج میں آ گئی۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں مجرم بنے کھڑے تھے، جبکہ امی دونوں کو ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میں ہی آگے بڑھی، بھائی یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری بھابھی۔ دانش بھائی کی بات سن کر امی غصے سے پھنکاری تھی۔ آدھی رات کو چپ چاپ گھروں میں چور گھستے ہیں، بہوئی نہیں کسی کی عزت کو بھگا کر لے آئے ہو، کیوں بڑھاپے میں میرے منہ پر کالک ملنے لگے ہو؟ بھائی آگے بڑھا اور بولا، امی جان میں اس کو بھگا کر نہیں لایا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت، ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، مگر آج میں اس سے گھر لے آیا ہوں۔ امی کچھ کہے بھی نہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں برقعے میں لپٹی نقاب میں چھپی بھابھی کی جانب بڑھی۔ میں نے ان سے ان کا نام پوچھا، مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ مجھے رونا آ گیا، مگر بھائی کے سامنے خاموش رہی۔ بھائی بھابھی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات بھابھی کے رویے اور اس کی آنکھوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح ہوئی تو امی نے گھر میں خوب ہنگامہ برپا کیا تھا۔ رات کو تو وہ خاموش رہی تھی، مگر آپ تو بھائی کو خوب سنا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لایا ہے۔ ابھی بھابھی اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں آئی تھی۔ بھائی امی کی رو بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے بولتا چلا گیا، امی اب ہمیشہ سے جاننا چاہتی ہیں دینا کہ اتنا پیسہ میرے پاس کیسے آیا ہے؟ تو سنیں، اس لڑکی کا نام عائشہ ہے۔ یہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی بھی ہے اور بیوہ بھی ہے۔ یہ اکثر مجھ سے فروٹ لینے آتی تھی، اسے میں اچھا لگنے لگا۔ اس نے میری چھان بین کروانے کے بعد مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ جب میں نے اس کا پتہ کروایا تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ یہ کروڑ پتی ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ اپنی بہت سی جائیداد اور دولت اس کے نام کر گیا تھا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح اس بیوہ کی ساری جائیداد کا مالک میں بن گیا۔ امی میں اس سے گھر میں نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ یہ گنگی ہے، میں اس اشاروں میں بات کرتا ہوں اور اس کی کچھ عادتیں عجیب سی ہیں۔ یہ میرے سوا کسی دوسرے کے سامنے نقاب نہیں اتارتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس کو برا بلا نہ کہہ دیں اور ہم پھر سڑک پر نہ آ جائیں گے، مگر مجھے عائشہ کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی۔ اب میری خاطر عائشہ کو درگزر نہ کیجیے گا۔ پوری داستان سنا کر بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اور امی
अम्मी हक्का बक्का रह गई। अब जो भी था हमें भाई की बात मानना ही थी। मैं नाश्ता बनाकर उनको कमरे में दे आती। भाई सारा दिन बाहर ही रहता। उन्होंने अपना कमरा भी अलग कर लिया था, जाने क्यों। मैं वक्तन फवक्तन भाभी के पास जाती, जरूरत की चीजें उन्हें कमरे में ही दे आती। मैंने भाभी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। न जाने वो मेरी एहसान मंद थी कि मैं वाकई उन्हें अच्छी लगती थी। फिर यूं ही वक्त गुजरता गया। भाभी का काम तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती थी। वो दो हाथों से दास्ताने और पाँव से जराबें तक नहीं उतारती थी। मेरी कोई बहन तो थी नहीं। मैंने भाभी को ही बहन बनाने का शौक सोचा। मैं बस उनके पास जाकर बैठ जाती और उनसे चारों इशारों में बात करती रहती और मुस्कुराकर सुनती रहती। यूं ही दिन गुजरते गए। मुझे भाभी के साथ बहुत अनस हो गया था। भाभी भी मुझे मुस्कुराती आंखों के सामने देखती रहती। ये आंखें बड़ी अजीब से जज्बे से लबरेज होती थी। एक दिन मैं छत पर गई। वहाँ एक कागज का पड़ा था। उस पर गुलाब का फूल उस तरीके से रखा गया था कि मैंने वो कागज उठा लिया। ये देखकर मैं लर्ज उठ। उस पर मेरा ही नाम लिखा था। उसमें साफ साफ लिखा था कि मीरा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं भागती हुई भाभी के पास गई। उनको मैंने वो हाथ खोल कर दिखाया और मुस्कुराई, जैसे कहना चाहती हूँ कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी कह दिया कि मैं ये खत अम्मी की दिखाऊंगी। भाभी ने जोर से इनकार में सर हिलाया। मैं सोचती रह गई कि न जाने खत लिखने वाला कौन था। इधर मेरी अम्मी बस अब इंतहा को पहुंच चुकी थी। सारा सारा दिन अम्मी भाभी के रूम की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची आवाज में बोलती रहती। हमने ऐसे पैसे चांटे थोड़ी ही है बेटा, ये तो किस अजूबे को ले आया है। ना तेरी बीवी हम में बैठती है और ना हमने आज तक उसका चेहरा देखा है। मैं अम्मी को समझा बुझा कर खामोश करवा देती, मगर वक्तन फवक्तन उन्हें ऐसे दौरे पड़ते रही रहते थे। अजीब तो मुझे ही भी लगता था कि ऐसी भी क्या मजबूरी के इंसान अपने बेडरूम में भी स्याह बाया पहन कर बैठा रहे और जब मैं उनके पास जाऊं तो वो काम मुंह पर निकाब चढ़ा ले। आज तक मैंने उनका हाथ तक नहीं देखा था, मगर भाभी की आंखें है वो आंखें कमाल की खूबसूरत थी। मैं उनकी खूबसूरत आंखें देखकर सब कुछ नजरअंदाज कर देती थी। आज 2 हफ्ते बाद फिर से मुझे एक खत मिला था। गुलाब का फूल फिर से उस पर धरा हुआ था। मीरा, तुम बहुत प्यारी हो, बस एक यही लाइन लिखी थी इस खत में। मैं वो खत लेकर भाभी के पास चली गई। भाभी ने हाथ से इशारा किया कि लिखा तो सच है। वो मुस्कुरा पड़ी। फिर यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन अम्मी ने भाभी को चाय बनाने का कह दिया तो वो मुझे इशारा करके फौरन अपने रूम में ही चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ था। भाभी अम्मी अछूत नहीं और ना ही हमारा किचन, ये कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। लोग सच कहते हैं कि अमीर लोग बहुत मगरूर होते हैं। मैंने भाभी के कमरे में जाना बंद कर दिया था। खत मुझे मतवातिर मिलते रहते। कभी मेरी आंखों की तारीफ होती तो कभी बात मैं खुश खुश रहने लगी, इससे मोहब्बत होने लगी थी। इस तरह 3 दिन गुजर गए। आज पहली बार भाभी मेरे रूम में आई थी। वो मेरे रूम के दरवाजे पर खड़ी थी और कान पकड़े हुए थे। मैंने मुस्कुरा कर उनको देखा तो उनको बैठने का इशारा किया। वो बैठी तो मैंने वो सारे खत उनके सामने रख दिए। वो मुस्कुरा कर उन खतों को देखती रही। फिर मैं उनको छत पर ले गई। शाम हो चुकी थी। अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। मैं उड़ते परिंदों को देखकर उनसे बातें करती रही। मैंने उनको बताया कि मुझे आज तक किसी बात से मोहब्बत नहीं हुई। न जाने क्यों मेरा मन इस खत वाले लड़के की जानिब खींचा चला जा रहा है। इसी बात अम्मी की आवाज आई कि नीचे आकर खाना खा लो। हम नीचे आने लगे तो भाभी ने वो खत मुझसे ले ली। जैसे हम नीचे उतरे तो अचानक भाई की आवाज पर भाभी ने जल्दी से खत अपने पीछे छुपा लिया था। भाई ने आगे बढ़कर मुझे खींच कर पीछे किया और आगे बढ़कर उन्होंने भाभी के हाथ से वो खत ले लिया था। खत पढ़कर भाभी ने भाभी के मुंह पर किसके थप्पड़ मारा था। मैं एकदम सहम गई थी। भाई भाभी को लेकर ऊपर चले गए। मैं वहीं खड़ी रही। ऊपर से थप्पड़ों और घूंसों की आवाजें आती रही। मैं डरी सहमी खड़ी थी। अम्मी को जब पता चला तो उन्हें गुस्सा आया। वो ऊपर छत पर चली गई। उन्होंने भाभी पर खूब लानत की। मैं तुम्हें इतना बुझिल तो नहीं समझती थी कि तुम औरत पर हाथ उठाने लगे हो। जो भी है अब ये तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू है। मुझे हरगिज पसंद नहीं कि तुम इस पर हाथ उठाओ। हमने भाभी को भाई से आजाद करवाया और नीचे ले आई। नीचे आते ही भाई ने आयशा भाभी का हाथ पकड़ा और उनको कहीं तो वही गेट की जानिब ले चले। निकलो मेरे घर से अभी के अभी निकलो। वो भाभी के दुश्मन ही बन गए थे। अम्मी ने भाई के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वो बेयकीनी से अम्मी को देखते रह गए। अम्मी ने भाभी को ले जाकर कमरे में बिठा दिया और भाई को सुलाते सुनाते रहे। ये पहली और आखिरी बार था कि तुमने अपनी बीवी पर हाथ उठाया है। अगर आज के बाद ऐसा किया तो तुम मियां बीवी में क्या झगड़ा चल रहा है। जब से तुम इसको यहाँ लाए हो तुमने अपना कमरा ही छोड़ दिया है। मगर हाथ उठाने की इजाजत मैं तुम्हें फिर भी नहीं दूंगी। हम मियां बीवी की बहुत पकी थी, जबकि मैं हैरान परेशान थी। भाई के रवैयों को मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी। जाहिर है बात इनकी बहन की थी। मैंने इनको पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। भाई
بھائی کے کام پر جانے کے بعد میں بھابھی کے روم میں چلی گئی، مگر وہ اس قدر بے روئی سے ملی کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے بھی ان کے مجبور کا خیال تھا، اس لیے میں چپ چاپ کمرے سے نکل آئی۔ خطوط کا سلسلہ جاری رہا۔ اب تو میں نے بھی خط کا جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ خط میں اپنی تصویر دو۔ اگلے دن خط میں تصویر پڑی تھی۔ وہ لڑکا اتنا ہینڈسم تھا کہ کوئی آدمی، لمبا کا جسامت اور چہرے کی نقوش اتنے حسین کہ فلموں کے اداکار بھی اتنے حسین نہیں تھے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا اس کا نام فواد ہے۔ فواد نے خط میں مجھے موبائل دے دیا۔ میں نے وہ موبائل رکھ لیا۔ اب میری اور فواد کی دن رات آپس میں باتیں ہونے لگی تھی۔ فواد کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ بھابھی تو بیچاری سارا دن اپنے روم میں رہتی، نہ میں ان کے پاس جاتی اور نہ ہی وہ آتی۔ ایک دن میں بازار میں شاپنگ کرنے گئی۔ میں فواد سے موبائل پر لگی تھی جب میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فواد کا فون جلدی سے بند کر دیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے روم سے دھکا دے کر دروازہ لاک کر لیا۔ میں ڈری سہمی سے کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ وہ فواد تھا، چھت پھلانگ کر میرے کمرے تک آ پہنچا تھا۔ ڈرو نہیں میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ریلیکس ہو گئی۔ فواد جینز اور وائٹ شرٹ میں وضب دھارا رہا تھا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ فواد کی آنکھیں دیکھی سے لگ رہی تھی، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ باتوں میں وقت گزرتا چلا گیا۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو میں کام گئی۔ امی آ گئی۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میرے آنے کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ واقعہ کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں کو گیا۔ پھر تو یہ معمول ہی بن گیا، جب گھر میں کوئی نہ ہوتا تو فواد آ جاتا، ہم آپس میں گپ شپ کرتے اور کچھ دیر بعد وہ چلا جاتا۔ مجھے فواد سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میری مٹھی میں قید رہے، میرے سوا وہ کسی کو نہ دیکھے اور نہ ہی اس کو کوئی دیکھے۔ میں اب فواد کی دیوانی ہو چکی تھی۔ امی کو بہانے سے مارکیٹ بھیج کر پیچھے سے فواد کو بلا لیتی اور گھنٹوں سے اس کی باتیں سنتی رہتی۔ اس دن بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا، خوب دل لگا کر بریانی بنائی اور امی کو دے دی کہ وہ پڑوس والی آنٹی کو دے آئیں۔ امی ان کے گھر سے جلدی نہیں آتی تھی۔ امی کے جانے کے بعد میں نے فواد کو کال کر کے کہا کہ تم گھر آؤ، میں نے تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ سکتا اور کال بند کر دی۔ تو میں تلملا اٹھی اور دوبارہ کال ملائی تو اس کا موبائل ہی بند جا رہا تھا۔ میں غصے سے پھنکار رہی تھی۔ پھر اچانک موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے سوچا کہ بھابھی کے پاس چلی جاتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھابھی کے روم میں جا کر تو مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ میں نے لاک کیے بغیر ہی بھابھی کے روم میں داخل ہونے کی غلطی کر لی تھی۔ سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جسے دیکھ کر مجھے لگا کہ اب میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ ہاں، وہ فواد ہی تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے صوفے پر بیٹھے آرام سے بیٹھا تھا۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، تب ہی چائے پیتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں خوب چیخی چلائی۔ میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اس کو گالیاں دی، اس کی منہ پہ تماشے مارے۔ وہ خاموش رہا۔ جب میں چیخ نڈال ہو گئی تو وہ آرام سے بولا ماہرہ، تم نے آج کچھ نہیں دیکھا، آئی سمجھ؟ اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی میرے متعلق بتانے کی کوشش کی تو اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہی ہوگی۔ میرا موبائل تمہاری تصویر سے بھرا پڑا ہے۔ اپنی بھابھی پر الزام لگاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے بے نقاب کر دوں گا، پھر کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں زندہ لاش ہوں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے کیا؟ مجھے اب ساری داستان سمجھ میں آئی تھی۔ فواد نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ اگر کبھی میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لوں تو اب میں کچھ نہ کر پاؤں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر ڈھیر سی ہو گئی تھی۔ مجھے جس سے شدید محبت تھی وہ میرا نہیں تھا، یہ سوچ کر میں پاگل ہو گئی تھی۔ شام تک میں شدید بخار میں تپنے لگی۔ امی اور بھائی بہت پریشان تھے، مگر میں روتی ہی رہی۔ بھائی بار بار وجہ پوچھتے رہے، مگر میں کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ مجھے بھابھی سے شدید قسم کا حسد ہونے لگا تھا۔ مسلسل دوائی لینے سے اب میں کچھ سنبھل چکی تھی۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے حسد کی آگ سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب میں ٹھیک ہوئی تو سیدھی بھابھی کے کمرے میں گئی۔ بھابھی ہمیشہ کی طرح نیک اور پارسا بنی سیاہ برقعے میں بیٹھی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور ان سے کہا بھابھی جان، پرسائی کا ڈرامہ تو آپ بہت اچھا کر لیتی ہیں، عورتیں بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، مگر ایک اجنبی فواد تو وہ تو آپ کے روم میں بیٹھ کر چائے ہی تک پی سکتا ہے۔ وہ واہ، میں چلا کر بولی تھی، پرسائی کا ڈرامہ تو تم نے بھی رچا رکھا ہے، تمہاری ماں یہاں بھائی کو کہاں علم ہوگا، ایک نامعلوم لڑکے کو یوں گھر میں بلا کر ملتی ہو، شرم نہیں آتی؟ ایک دم سے میرا دماغ چکرا گیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار میں نے بھابھی کوئی آواز سنی تھی، عجیب بھاری سی آواز سی، جبکہ بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، مگر مجھے آواز کی بجائے ان کے الفاظ نے تپایا تھا۔ میں پھر چلا کر بولی کم از کم آپ کی طرح نیک و پارسا بننے کا ڈھونگ تو نہیں رچایا تھا، بس اب بہت ہو
ہو گیا، کھیل ختم، تماشا ختم۔ میں غصے میں ان کے جانب لپکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے ان کے سار سے حجاب ڈالا۔ بھابھی کے بال بہت چھوٹے سے تھے۔ پھر جب میں نے ان کا نقاب اٹھا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بھابھی کے برقعے سے ایک مرد برآمد ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے لگا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ مہیرہ، یہ میں ہوں، تمہارا فواد۔ ہاں، وہ فواد تھا، میری پہلی محبت۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور بڑی محبت سے مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر میں گھر میں عائشہ کی اصلیت کسی کو بھی نہ بتاؤں تو وہ فواد ہے، تو وہ محبت مجھے سب سچ بتا دے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ دانش بھائی کا دوست ہے۔ کسی مجبوری کے تحت وہ لڑکی بن کر ہمارے گھر رہ رہا ہے۔ مجبوری کیا تھی اس نے مجھے یہ نہیں بتا۔ خیر جو بھی تھا، اس نے یہ ضرور بتایا تھا کہ اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ فواد کی آنکھ کسی کی جیسی تھی، میری بھابھی جیسی۔ میرے لیے بس اتنا کافی تھا کہ میرا محبوب میرے سامنے رہتا تھا۔ ہم ہر وقت ساتھ ساتھ ہی رہتے، کھانا بھی اکٹھے ہی کھاتے۔ زندگی میں بہت سکون تھا، لیکن ایک دن کیا ہوا، میرا سب کچھ ہی لوٹ گیا۔ اچانک پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار کر فواد اور بھائی کو گرفتار کر لیا اور امی مخلاصی گئی تھی۔ ہم تھانے گئے تو بھائی نے سب سچ بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عائشہ نہیں، فواد ہے، میرا دوست ہے، ہم دونوں نے اسمگلنگ کی تھی۔ پولیس فواد کے پیچھے تھی، تب ہی وہ لڑکی بن کر اسے وہاں لے آیا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر بھائی نے ہم دونوں ماں بیٹے کو گھر بھیج دیا اور کہا کہ ہم دونوں ان پیچھے نہ آیا کریں، ان کے دوست خود ہی ان کی ضمانت کروا لیں گے، مگر ان کی ضمانت نہ ہو سکی۔ عدالت نے ان دونوں کو 5 سال کی قید سزا سنا دی۔ امی تو رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی، میں بھی روتی، مگر امی سے چھپ کر۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے بہت پورا وقت گزارا تھا۔ فواز نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں گی۔ مجھے انتظار کرنا ہی تھا۔ اپنی محبت کی خاطر میں نے امی کو اپنے اور فواد کے بارے میں صاف سچ بتا دیا تھا۔ امی پہلے ناراض ہوئی، مگر پھر ٹھیک ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بھی تھی۔ کبھی ہم رو دیتی تو کبھی ہنستی۔ ادھر جیل میں فواز نے بھی بھائی کو سب سچ بتا دیا تھا۔ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اس طرح 5 سال گزر گیا۔ ہم نے بھائی کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں ایک بہت پیاری یتیم لڑکی کا رشتہ مل گیا تھا جو اپنی خالہ کے گھر مقیم تھی۔ ہم نے انہیں بھائی کے بارے میں سب سچ بتا دیا تھا، مگر انہیں صرف اپنی لڑکی کو بہانے سے غرض تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بھائی اور فواد بری ہو کر واپس آ گئے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی نے اور فواد نے اپنی وہ رقم نکالی جو انہوں نے حلال طریقے سے کمائی تھی اور ایک نیا کاروبار شروع کیا اور توبہ کی کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نئے کاروبار میں برکت ڈالی۔ یوں سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور یوں میں فواد کی زوجہ بن گئی۔ نکاح کے بعد فواد اور بھائی بہت خوش تھے۔ فواد مسکرا کر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مہیرہ کے ملنے کی خوشی مناؤں یا اپنے پرانے شریک دانش کے ملنے کی۔ ان کی اس بات پہ ہم سب ہنس پڑے۔